ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گاؤں میں رواج تھا جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو جیسے ہی وہ 3 سال کی ہوتی اس کو خواجہ سرا کے حوالے کر دیتے، کیونکہ گاؤں کے لوگ خواجہ سرا کو بہت مانتے تھے۔ لیکن میں نے تو خواجہ سرا کو ہی جنم دے دیا تھا۔ جب یہ بات سب کو پتہ چلی تو مجھے پورے گاؤں کے سامنے... میری پیدائش اس ملک کے سب سے بڑے شہر میں ہوئی تھی۔ یہاں کی طرز زندگی باقی جگہوں سے کافی الگ تھی۔ یہاں پرانی رسمیں اور اندیکھی باتیں نہیں مانی جاتی تھیں۔ یہاں تو صرف اسی کو سچ مانا جاتا تھا جو آنکھوں دیکھا ہو۔ میں یہاں پر ہی پلی بڑھی اور یہاں کی مصروف تر زندگی کی ہی عادت مجھے لگ گئی تھی۔ میں اپنی پڑھائی میں کافی اچھی تھی، کیونکہ یہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر اس بڑے شہر میں اپنا آپ منوا سکے، جس کے لیے میں دل و جان سے کوشش بھی کر رہی تھی۔ میرے بابا بھی گاؤں سے شہر اسی لیے آئے تھے کہ وہ خود کو ایک کامیاب انسان بنا سکیں، لیکن ان کی یہ خواہش اور تمام تر محنت رائے گاں گئی تھی۔ اس لیے وہ مجھے بہت بلند مقام تک پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے گاؤں والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ان کا وہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت بابا یہاں آ کر کامیاب نہ ہو سکے، جس کے باعث ہم بڑے شہر میں رہتے ہوئے بھی یہاں کی بہت ساری سہولیات سے محروم زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی گھر میں مفلسی کا ہی عالم دیکھا تھا۔ بابا فقط ایک ریڑھی والے تھے جس کی آمدنی سے گھر کا خرچہ بس مشکلوں سے ہی چل رہا تھا، جس میں اماں بھی سلائی مشین چلا کر اپنا حصہ ڈالتی تھی۔ اماں اور ابا کی مشترکہ کوششوں سے یہ گھر چل رہا تھا، جس میں ہم صرف 3 افرادی کھانے والے تھے۔ ساتھ ساتھ ان دونوں نے میری پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر میں کالج میں بہت خوب محنت کے ساتھ پڑھ رہی تھی اور ابھی تک اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پوری اترتی آ رہی تھی۔ ہمارے کالج میں بہت بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں، جن کے کپڑے، جوتے اور فیشن دیکھنے لائق ہوتا تھا، لیکن میں غریب کی بیٹی تھی، اس طرف دھیان دیے بغیر ہی پڑھ رہی تھی۔ ان کے مقابلے میرے سادہ کپڑے اور پھٹے جوتے جو جگہ جگہ سے موچی نے جوڑے ہوتے کبھی کبھی میرے لیے شرمندگی کا باعث بھی بن جاتے تھے۔ جب کبھی ہمیں کسی بات کے لیے ساتھ بٹھایا یا کھڑا کیا جاتا تو سب لوگ میری قابلیت سے زیادہ میرا حلیہ نوٹ کرتے، جہاں میں شرمسار ہو کر رہ جاتی، لیکن پھر بھی نمبر ہمیشہ میری محنت سے کی گئی پڑھائی ہی لے جاتی۔ اس طرح کے حالات سے گزر کر آخرکار میں نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کر لی، لیکن اب میرے والدین کی ہمت جواب دے چکی تھی اور ابا مزید آگے پڑھانے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب مجھے ہی آگے پڑھنا تھا اور کچھ کر کے دکھانا تھا۔ ماں باپ کے کندھوں سے مجھے بوجھ ہٹانا تھا اور ان کو اس عمر میں کچھ سکھ کا سانس دینا تھا، جس کے لیے میں نے 1-2 جگہ کسی نوکری کے لیے کوشش کی، لیکن ہر جگہ سے نا امیدی نے ہی میرا راستہ روکا۔ غربت ہمارے ہر راستے میں آڑے آئی تھی۔ میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ چپ کر کے تو میں بیٹھ نہیں سکتی، اس لیے اماں کے ساتھ سلائی کا کام میں نے بھی شروع کروا دیا۔ اپنی اچھی ذہانت کی بنیاد پر بہت جلد ہی میں نے اماں سے بھی اچھے کپڑے سینا شروع کر دیے تھے۔ اب ہمارے گھر میں پہلے سے دگنی عورتیں کپڑے سلوانے کے لیے آنے شروع ہو گئیں۔ پورے محلے اور ان کے ہاں آنے والے رشتہ داروں اور جان پہچان والوں تک ہماری تعریفیں ہونے لگی تھیں۔ اماں کی نسبت میں نئے دور کے نت نئے ڈیزائن بنانے لگی تھی، جن کا اچھا خاصا معاوضہ بھی لیتی تھی۔ اماں اور ابا میری محنت سے کافی خوش تھے۔ میں ایسی ہی تھی، جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتی اس کو لگن سے کر لیتی اور کامیابی حاصل کر لیتی تھی۔ بھلے ہی اس کام کو میں بہت خوب سے انجام دے رہی تھی، لیکن دل میں اب بھی ایک خلش باقی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہ میری منزل نہیں تھی۔ ابا اماں کو میں اچھا کھلا رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ مجھے اب بھی کسی اور موقع کی تلاش تھی۔ میرا مقصد صرف پیٹ بھرنے سے کچھ زیادہ ہی حاصل کرنا تھا۔ میرے ابا نے جس جد و جہد سے زندگی گزاری تھی، میں ساری عمر اسی چکی میں پیسنا نہیں چاہتی تھی، اور اس دن مجھے میرے خواب پورے ہوتے دکھائی دیے جب ہمارے پڑوس میں ایک خاتون اپنے رشتہ داروں کے ہاں مہمان بن کر آئی تھی، اور اس نے وہاں کی عورتوں کو میرے سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے اس سے بتایا تھا کہ یہ ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی یہ سب اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھے کپڑے ڈیزائن کر کے سیتی ہے۔ اتفاق سے وہ عورت خود ایک ڈیزائنر اور ایک بہت ہی بڑی بوتیک کی مالکن تھی، جس کے ہاں بہت ساری لڑکیاں کام بھی کرتی تھیں، لیکن میرے اندر کا فن اس نے دیکھ کر بھانپ لیا تھا۔ ہماری پڑوسن کے ہمراہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ جب وہ آئی تو میں نے اس سے اپنے پاس موجود اور بھی کپڑے دکھائے تھے، اور یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، اور پھر مجھے اپنی بوتیک میں نوکری کی آفر دے دی۔
میرے لیے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی۔ میں نے اس آفر کو قبول کرتے ہوئے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ میرے کام سے وہ انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے۔ لیکن فکر کی ایک بات تھی کہ مجھے نوکری کے لیے ان کے ساتھ جانا تھا اور یہاں اماں ابا پھر اکیلے رہنا تھا۔ مجھے ان کی بہت فکر تھی، لیکن یہ موقع بھی میرے لیے بہت قیمتی تھا کہ اس سے پہلے مجھے لاکھ کوششوں کے باوجود کہیں نوکری نہ ملی تھی، اور اب اتنا بڑا موقع مل گیا تھا تو جانا بہت ضروری تھا۔ ابا اماں کو مطمئن کر کے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی بہت کامیاب ہو کر میں ان کے رہنے کا بندوبست بھی اپنے ساتھ ہی کر لوں گی، اور کچھ ہی دنوں میں اپنی ساری تیاریاں مکمل کر کے میں لوگوں سے دور اپنی منزل کی طرف چلی تھی۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس عورت کے کام کا اندازہ ہوا تھا کہ یہاں پر تو اتنے خوبصورت اور مہنگے کپڑے بنتے تھے، جہاں مجھے ابھی صرف مشین چلانے کا ہی کام ملا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں رہتے رہتے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اچھے کپڑے اور نیا فیشن ہمیشہ سے ہی میری توجہ کا مرکز رہا تھا، لیکن غربت نے کبھی موقع نہ دیا تھا۔ میں نے یہاں پر بھی اپنا سکہ منوانا شروع کر دیا۔ ایک معمولی درزن سے میں تھوڑے ہی وقت میں یہاں ڈیزائننگ کے کام پر لگ گئی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بڑے بڑے گھروں کی خواتین صرف میری ہی ڈیزائننگ کیے کپڑے پہننا پسند کرتیں۔ اتنے پسند کیے جانے کے باوجود ابھی تک میں اسی خاتون کے لیے ملازمت کر رہی تھی، لیکن اب میری خاصی تنخواہ مقرر تھی۔ پھر میں نے اتنا پیسہ بنا لیا کہ اپنے والدین کو شہر کے اس پسماندہ علاقے سے نکال کر اچھی جگہ گھر لے کر دیتی۔ اب اماں ابا بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن میں کام میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ بہت کم عمر میں میرا فیشن کی دنیا میں خاصا تجربہ ہو گیا تھا، اور پھر ایک دن ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس نے راتوں رات مجھے فیشن کی دنیا کا ستارہ بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ فیشن کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا، جس کے کافی سارے ملبوسات ہماری بوتیک پر بن رہے تھے، اور مجھے آج کل پہلے سے زیادہ وقت کام کرنا پڑ رہا تھا۔ میں دن رات محنت میں لگے ہوئے تھے۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے ہم سب کام پر لگے ہوئے تھے، یعنی وہ ایونٹ کا دن تھا، جس کے لیے بہت ساری خوبصورت لڑکیاں بطور ماڈل ہمارے بنائے ہوئے کپڑے پہن کر تیار ہو رہی تھیں۔ اسی وقت کی روشنی بھی دیکھنے لائق تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ قطار میں کھڑی تھی۔ جب ان سب کو اپنے ڈیزائن کے کپڑے پہننے دیکھتی میں خوشی میں نہ سما رہی تھی۔ تب وہاں موجود ایک آدمی کی نظر مجھ پر پڑی، اور پھر اس نے میری میڈم سے میرے متعلق پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میڈم نے تو میرا پورا تعارف بھی نہیں کروایا تھا، انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ یہ میرے لیے کام کرتی ہے، جبکہ ان کے نام سے بننے والے اس ایونٹ کے آدھے سے زیادہ کپڑے میں نے ڈیزائن کیے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آج میری بہت تعریف ہونے والی ہے، لیکن میڈم کے ان الفاظ نے میرا دل اداس کر دیا تھا، پر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میڈم کی طرف سے مجھے اس کام کی اچھی رقم ملی تھی۔ پھر اس بندے نے پاس آ کر مجھ سے پوچھا تھا، تم ماڈل کے طور پر کام کر لو گی؟ میں نے بس گھبراتے ہوئے اپنی میڈم کی طرف دیکھا تو میری گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے انہوں نے اس آدمی سے کہا تھا، نہیں، یہ ایک چھوٹے گھر سے آئی ہوئی لڑکی ہے، انہیں ایسی چیزوں کی گھر سے اجازت نہیں ملی ہوتی۔ تو اس آدمی نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی وہ مجھے اچھی خاصی قیمت دے سکتا ہے۔ اب اس کی بات پر میری نیت بدلنے لگی تھی۔ پھر میری میڈم نے بیچ میں آ کر اسے منع کرنا چاہا تو میں نے اب کی بار اسے کہا تھا کہ میں یہ کام کر لوں گی۔ میری میڈم کو اس بات سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اس طرح میں اس کے ہاتھ سے نکل جاؤں گی، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کے لیے لاتعداد ڈریسز ڈیزائن کیے تھے، جن کا پورا کریڈٹ انہوں نے لیا تھا، اور مجھے صرف اپنی محنت کے پیسے دیے تھے۔ میرا نام اس سب میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں اچھی خاصی خوبصورت تھی، قد کاٹ بھی خوبصورت تھا۔ اس آدمی نے بہت زور ڈالا تو میں نے اس کے ایونٹ میں ماڈل کے طور پر کام کرنے پر حامی بھر لی تھی، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ ابا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور اس کا نتیجہ نہ جانے کیا نکلے گا۔ لیکن اب بات پیسے کی تھی، جس کے لیے ہم لوگ بہت ترسے تھے، اس لیے میں رضامند ہوئی تھی، اور پھر میرا ستارہ یہاں سے ایسا چمکا تھا کہ راتوں رات میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی تھی۔ اس ایک ایونٹ سے مجھے بہت ساری شہرت اور خاصے پیسے ملے تھے۔ پھر ایک کے بعد ایک مجھے فیشن شوز کے لیے کام ملتا گیا، اور میں نے اس فیلڈ میں بہت ترقی کر لی تھی۔ اب میرے پاس پیسے کی اتنی ریل پیل تھی کہ میں نے اپنے اور والدین کے لیے بڑا سا گھر بنا لیا تھا، گاڑی اور اچھی زندگی جس کا کبھی میں نے صرف خواب دیکھا تھا، اب وہ سب کچھ میرے پاس تھا۔ میں نے ابا کی خاطر بھی کپڑے کی بڑی دکان لگا دی تھی، جس پر ان کا وقت اچھا گزرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ خود کچھ کریں گے تو ان کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، لیکن میرے ماں باپ اس فیشن کی دنیا سے کافی دور تھے۔ انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا تھا
کہ मैंने ये सारा पैसा कैसे कमाया था। वो अपनी जिंदगी को बहुत महदूद रखने वाले इंसान थे और जहां हम रह रहे थे वहां इनकी ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर आई तो घर पर हमारे गांव से कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने आज से पहले गांव के किसी रिश्तेदार को नहीं देखा था, ना ही हमारा वहां आना जाना होता था। अब्बा ने गांव छोड़ा था तो गांव वालों ने भी अब्बा को छोड़ दिया था, क्योंकि अब्बा शहर आकर भी अमीर आदमी नहीं बन सके थे और गुर्बत को भला कौन पूछता है। अब हमारे हालात बदले थे तो रिश्तेदार भी हमारी तरफ पलटे थे। मैंने आते ही सबको सलाम किया और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद ही अम्मा ने आकर बताया था कि गांव से तेरे लिए रिश्ता आया है। मैं अम्मा की बात सुनकर चौंक गई थी कि मैंने तो अभी अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन वालदैन को कौन समझाता। अम्मा ने कहा कि तेरे बाप ने कहा है तैयार होकर बाहर आ जाओ, लेकिन मुझे वो रिश्ता एक आंख ना भाया था। सिर्फ अब्बा के कहने पर उनके सामने आ गई थी। इस पर गजब ये हुआ कि मेरी रजामंदी जाने बिना अब्बा ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। मेहमानों के जाने के बाद मैंने लाख इनकार किया था, लेकिन वालदैन ने मेरी एक न मानी। बहुत दिनों तक हमारे दरमियान इस बात को लेकर अनबन चलती रही, लेकिन अब्बा ने कहा कि मैं अपने भाई को जुबान दे चुका हूँ, अब हर हाल में ये रिश्ता होकर रहेगा। मुझे अब्बा की जहनियत पर इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बेटी होकर मजबूर थी। अब्बा के गुस्से को टालने के लिए हाँ कर ली थी। फिर मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं एक बार लड़के से अकेले में मिलना चाहती हूँ, जिस पर अब्बा ने रजामंदी दिखाई थी और हम लोग कुछ दिनों बाद गांव गए थे। ये मेरी जिंदगी का अपने वालदैन के गांव जाने का पहला मौका था, जहां हमारी अच्छी खातिरदारी और इज्जत की गई थी। गांव वाले रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं थे, लेकिन मेरा रास्ता और मंजिल इन लोगों से अलग थी। इसलिए मैंने वहां पहुंचकर इस लड़के से अकेले में बात करना चाही। हम दोनों को कुछ वक्त बात करने के लिए दिया गया। वो मुझे लेकर गांव के एक बाग में पैदल ही चला आया, जो कि उनके घर से करीब ही था। मुझे ये मौसम और खुली हवा तो बहुत भली लगी, लेकिन मैं जल्द ही अपने मकसद की बात पर आ गई थी। मैंने उसे बताया था कि मैं मॉडलिंग का काम करती हूँ, जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है। अभी मैं शादी करना नहीं चाहती, इससे मेरे काम पर असर पड़ेगा, लेकिन अब्बा को मैं नहीं समझा सकती, इसलिए तुमसे बात करने आई हूँ। इसका जवाब काफ़ी दिलचस्प था। उसने मुझे कहा कि तुम रिश्ते के लिए इनकार मत करो, मैं शादी के बाद तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम चाहो तो तुम्हारे साथ शहर में रह लूंगा, लेकिन बड़ों को हम नहीं समझा सकते। ये रिश्ता भी बड़ों का फैसला था। जिस तरह तुम मुझे नहीं जानती थी, मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था ना ही मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई ने मेरा भी दिल जीत लिया है और वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हमारे दरमियान ये बात तय हुई थी, वो मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा और ना हम शहर में अपनी शादी जाहिर करेंगे। वो मेरे साथ सिर्फ एक कज़न के तौर पर रहेगा। मुझे ये बात अच्छी लगी थी, कभी ना कभी वैसे भी शादी तो होनी थी, इसलिए मैंने उससे कबूल कर लिया था। और फिर हम दोनों ने अपने बड़ों को अपनी रजामंद होने का बताया था। साथ ही मैंने अब्बा को बताया था कि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती, इसलिए गांव में हमारी मंगनी कर दी गई। फिर हम लोग अपने घर शहर आ गए थे। फिर इसके बाद मैंने 2 साल तक अपना काम भरपूर तरीके से जारी रखा, लेकिन वालदैन ने अब शादी की जल्दी फिर से मचाई थी और मैंने उनकी बात मानते हुए बहुत सादगी से निकाह कर लिया था। हमने वलीमा फिर गांव में ही किया। इस तरह शहर में मेरी शादी मुकम्मल तौर पर राज ही रही। मेरा शौहर अब हमारे साथ शहर आ गया था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। शादी के बाद जैसे मैं अब्बा और अम्मा की तरफ से भी मुतमईन हो गई थी। मुझे काम के लिए अगर बाहर भी जाना होता तो पीछे से मेरा शौहर उनका ख्याल रख लेता था। लेकिन अभी मेरी शादी को 5 माह का थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मुझे अपने अंदर एक तब्दीली का एहसास होना शुरू हुआ। मुझे बहुत डर था कि अगर ये बात सच हुई तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं अपने शौहर को लेकर डॉक्टर के पास चली गई और वहाँ पर मेरा डर सच साबित हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनते ही मुझे अपना करियर तबाही के धाने पर पहुँचता दिखने लगा। मैंने फ़ौरन डॉक्टर से अबॉर्शन का कहा था, लेकिन फिर इस बात पर मेरे शौहर ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मैंने पहले तो इसकी बड़ी मिन्नतें की, लेकिन वो ना माना, तो मैंने जहल गंवार होने का ताना दिया और अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की थी, जिस पर उसने मुझे अपनी नुमाइश करने वाली गलीज़ औरत कहकर खींच के थप्पड़ मारा था और हम लोग पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते घर पहुंचे थे। इसने मुझे बच्चा ज़ाया करवाने से सख्ती से रोका हुआ था। कुछ रोज़ रोते हुए घर पर ही गुजारने के बाद मैंने आखिरी फैसला कर लिया था कि मैं बच्चा पैदा करके अपना फिगर ख़राब नहीं कर सकती और उससे छुपकर अकेले ही डॉक्टर के पास चली थी, जहां डॉक्टर ने मुझे कुछ रोज़ खाने की दवाई देकर घर भेजा था।
میں نے رات کو چھپ کر وہ دوائی کھائی تھی تو اسی رات میری طبیعت پر اس کا اثر پڑنا شروع ہو گیا اور پھر طبیعت بگڑی تو شوہر کو پتہ چل گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے خود یہ سب کیا تھا۔ اس نے فوراً جا کر امی کو بلایا جو ابھی تک میری پریگنینسی سے بے خبر تھیں۔ پھر میرے شوہر نے انہیں میری پریگنینسی اور پھر طبیعت کا بتایا تو امی نے فوراً ہاسپٹل چلنے کا کہا، لیکن پھر میں نے سب کو بتایا کہ میں نہیں چل سکتی کیونکہ میں نے خود ہی بچہ ضائع کرنے کی دوائی کھائی ہے۔ تو اب باری امی کی تھی۔ انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا اور میرے شوہر کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئیں اور پھر وہاں پتہ چلا کہ بچہ ابھی تک محفوظ ہے۔ ضروری علاج کے بعد مجھے گھر لایا گیا جہاں میں یہ بچہ نہیں چاہتی کہہ کر روئے جا رہی تھی۔ اب تک ابا بھی گھر آ چکے تھے اور اماں نے انہیں تمام حقیقت بتائی تو وہ بھی مجھ سے خفا ہونے لگے تھے۔ اگلے دن میں نے شوہر سے لڑ کر طلاق کا مطالبہ کر لیا تو ابا اور اماں کو اس نے میری ماڈلنگ کا سارا قصہ سنا دیا اور پھر انہوں نے فوراً میرے شوہر کو مجھے گاؤں لے جانے کا کہا اور یہ تک نہ سوچا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے کتنا کچھ کیا تھا۔ میں خود کو اس دنیا میں بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی اور پھر شوہر کے ساتھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے ماں باپ سے بات تک نہ کی اور سامان باندھ کر گاؤں چلی آئی۔ سسرال پہنچ کر ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی، صرف میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کو میرے امید سے ہونے کا بتایا۔ یہ خبر سن کر میری ساس اور سسر بہت خوش ہوئے تھے اور گھر میں ایک جشن کا عالم تھا، لیکن میرے اندر ایک طوفان مسلسل بڑھ رہا تھا۔ میں نے کئی دن تک شوہر سے بات تک نہ کی، پر اب اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بھی مجھے گاؤں لا کر ہی خوش تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ کاش اس وقت کچھ ہمت کر کے رشتے سے انکار کر دیا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی۔ اب ساس میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی اور ہر وقت مجھے کھلانے میں لگی رہتی۔ مجھے اپنی ماں سے زیادہ توجہ ساس نے دی تھی۔ کچھ دن ناراضگی کے بعد آخر شوہر نے مجھے لاڈ پیار کر کے منا ہی لیا تھا تو میرے اوپر سوار بھوت بھی کچھ کم ہوا تھا۔ جیسے جیسے مہینے گزرنے لگے تھے مجھے اپنے بچے سے بھی پیار ہونے لگا تھا اور میں نے بچہ ضائع نہ ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ گاؤں پہنچ کر مجھے اصل زندگی کا احساس ملا تھا۔ وہاں بڑے شہر کی گھٹن سے جیسے خود کو یہاں آزاد محسوس کیا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں یہاں کے لوگوں سے گھل مل گئی تھی۔ یہاں کی خوبصورتی اور سادگی مجھے بھانے لگی تھی، لیکن اب تک میرے ماں باپ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ مجھے دل میں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن ایسے ہی اداس تھی تو ساس سے کہا مجھے گاؤں کا چکر لگانا ہے۔ وہ مجھے لے کر اپنے کسی رشتے دار کے گھر چلی تھی۔ وہاں میری نظر ایک بہت ہی پیاری بچی پر پڑی جو مٹی میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی تو بچی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ میں نے تو فقط بچی سے پیار کیا تھا۔ گھر آ کر میں نے ساس سے اس بات کا ذکر کیا تو ساس نے بتایا یہاں کے لوگ خواجہ سرا کو بہت مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ گاؤں خواجہ سرا کی دعا سے آباد ہوا۔ پہلے ہر سال اس گاؤں میں سیلاب تباہی مچاتا تھا، پھر ایک سال اسی گاؤں میں بہت سارے خواجہ سرا آئے تھے جنہوں نے اس گاؤں کو سیلاب سے محفوظ رہنے کی دعا دی تھی، لیکن بدلے میں ان خواجہ سراؤں نے بہت بڑی قیمت مانگی، جو یہ تھی کہ ہر سال وہ ان گاؤں والوں سے ایک بچی لے کر جاتے ہیں اور آج تک یہ رسم اسی طرح قائم ہے۔ جو بچی 3 سال کی ہوتی ہے وہ اس سارے گاؤں کو تباہی سے بچانے کی خاطر خواجہ سراؤں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لیکن جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہارے ماں باپ نے راتوں رات اس گاؤں سے بھاگ کر اپنی بچی خواجہ سراؤں کو نہ دینے کا ارادہ کیا تھا اور اس گاؤں میں اپنی ملکیت، گھر بار، زمینیں سب چھوڑ کر گئے تھے۔ مجھے یہ سب باتیں سن کر بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہ میرے بابا شہر صرف کامیاب ہونے کے لیے اور دولت کمانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ دولت تو ان کے پاس گاؤں میں بھی بہت ساری تھی، وہ تو مجھے بچانے کی خاطر گئے تھے اور پھر اپنی پوری زندگی مفلسی میں گزار دی۔ اور میں تھی کہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اپنے والدین کے لیے پیسہ کمایا تھا۔ اب مجھے اماں ابا کی شدید یاد ستانے لگی تھی کہ اپنا سب کچھ میری خاطر چھوڑ کر وہ شہر میں اکیلے زندگی گزار رہے تھے اور میں ایسی بد نصیب تھی کہ ان سے ناراض ہو کر مہینوں بات ہی نہیں کی تھی۔ میں ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن میں اپنے شوہر کے ہمراہ شہر کے لیے روانہ ہوئی اور جا کر اپنے والدین سے ملی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری ایک جھلک دیکھ کر خوش ہو گئے تھے اور ہم نے 2 دن بہت اچھا وقت گزارا۔ پھر میں نے ان سے واپسی کی اجازت چاہی۔ میں اور میرا شوہر گاؤں آ گئے، لیکن اب میرا دل امی ابو کے بغیر بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے فون پر ان سے بات کی اور انہیں گاؤں واپس آنے کا کہا، لیکن میری اس بات کی گاؤں والوں نے مخالفت شروع کر دی۔
یہ لوگ ابا کو اس گاؤں والوں کا قصوروار سمجھتے تھے کہ ابا نے اپنی بیٹی خواجہ سراؤں کو نہیں دی تھی، اور پھر مجھے سب نے بتا دیا کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو وہ بھی خواجہ سراؤں کو دے دی جائے گی۔ یہ بات میرے لیے بہت اذیت کا باعث تھی۔ میں دن رات دعائیں کرتی کہ میرا بیٹا ہی ہو۔ اسی بات کے تحت میرے والدین کو گاؤں واپس آنے دیا گیا، لیکن میں نے ان سے بات چھپائی ہوئی تھی۔ ابا اماں گاؤں آئے تو مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وہ بھی یہاں آ کر بہت خوش تھے۔ پیسے کی ان کو یہاں کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ میرے خاندان والے بڑے ذمہ دار تھے۔ پھر بھی ابا نے ساری عمر محنت مزدوری کی تھی، صرف میری خاطر۔ مجھے ان کا یہ احسان چکانا تھا۔ جب ہی میں اپنی بیٹی دینے کے لیے ہاں کی تھی، لیکن دل سے میں راضی نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا ہی ہوگا۔ ابھی بچے کی پیدائش میں کچھ مہینے رہتے تھے۔ اب ساس کے ساتھ ساتھ اماں بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے انہی دنوں میں اپنی زندگی کو بھرپور جیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میرے ہاں بیٹی نہیں ہوگی۔ وقت گزرنے لگا اور آخرکار بچے کی پیدائش کا دن بھی آن پہنچا۔ رات سے ہی مجھے ہلکا درد شروع ہوا تھا، اور درد کے ساتھ اس خوف نے بھی مجھے آ گھیرا تھا کہ اگر آج بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے بہت دعائیں مانگی کہ خدایا اس عذاب سے ہمارے تمام گاؤں والوں کو میرے بچے کے ذریعے آزادی عطا فرما۔ میں آج ان ماؤں کا دکھ بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی، جنہوں نے آج سے پہلے اپنی بیٹیاں قربان کی تھیں۔ اس لیے میری دعا یہی تھی کہ سارے گاؤں والے اس بات سے آزادی حاصل کرتے۔ روتے روتے مجھے پوری رات گزر گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی درد کی تکلیف بھی بڑھ گئی تھی، اور پھر شوہر نے میری ساس اور اماں کو بلایا۔ وہ سب مجھے دائی کے پاس لے کر گئیں، اور میرے بچے کی پیدائش ہو گئی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے درد کے ساتھ ساتھ فکر بھی کی تھی۔ کوئی 3 دن بعد میں نے ٹھیک سے ہوش سنبھالا تھا، جب تک میرے بچے کو اس کی نانی اور دادی نے ہی سنبھالا۔ اور 3 دن بعد اماں نے جب میرے گود میں بچہ تھمایا تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی تھیں۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی۔ پھر میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرے سارے گھر والے منہ لٹکا کر ایسے کھڑے تھے کہ جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ ایک پل کے لیے مجھے یہ لگا کہ شاید یہ بیٹی ہی ہے۔ میں نے ایک بار پھر بلند آواز میں چلاتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو جو بات اماں نے کہی تھی وہ سن کر میری دنیا ہی ہل گئی۔ اماں کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ تمہارے ہاں نہ بیٹا ہوا ہے نہ بیٹی، بلکہ تم نے خواجہ سرا کو جنم دیا ہے۔ اس بات کو میں نے کیسے برداشت کیا تھا یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ میں شدید صدمے میں چلی گئی اور میرا رونا ہچکیوں میں بدل گیا۔ میرے ساتھ تمام گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب اگلے پل میرا بچہ رویا تھا تو اس کی آواز پہلی بار میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ آواز سنتے ہی میرے دل میں اتر گئی۔ میں جھٹ سے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جیسا بھی ہے میری اولاد ہے، اور میرے لیے پوری دنیا سے بڑھ کر یہی ہے۔ میں نے اسے اپنا دودھ پلاتے ہوئے بہت پیار کیا تھا، اور میں اسے نازوں سے پالنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ میں نے ایک خواجہ سرا جنا ہے، لیکن میں ڈٹ کر پوری دنیا کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی اولاد کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھتی تھی، اور اسے بھی یہی احساس دلانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی خود کو اس سماج میں کمزور نہ سمجھنے لگے۔ وہ ہم سب کا لاڈلا تھا، اور آخرکار وہ وقت بھی آیا جب وہ 3 سال کا ہوا، اور سب نے فیصلہ کیا کہ اس سال خواجہ سراؤں کے سامنے اس کو ہی پیش کیا جانا ہے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، لیکن سب کے فیصلے کے آگے میں مجبور ہو چکی تھی۔ پھر شوہر نے بھی مجھے سمجھایا۔ میں نے صبر کے ساتھ مسلسل دعا کی تھی۔ جب خواجہ سرا لڑکی لینے کے ارادے سے ہمارے گاؤں آئے تو سارے ہی لوگ انہیں ہمارے گھر لے کر آئے۔ وہ وقت میرے لیے کتنا خوفناک تھا جب میرے بچے کو ان خواجہ سراؤں کے حوالے کرنے کے لیے سجایا جا رہا تھا، اور پھر آخر جب خواجہ سراؤں کو میرا بچہ دے کر یہ بتایا گیا کہ یہ بھی خواجہ سرا ہے، تو وہ لوگ میرے بچے کو میرے حوالے کرتے ہوئے بولے کہ اس گاؤں پر سے اب یہ پابندی ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں سے کوئی بھی بچی نہیں لے جائے گی، کیونکہ یہ پابندی صرف تب تک تھی جب تک اس گاؤں میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہونا تھا۔ اب یہ بچہ اس گاؤں کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوگا۔ میں نے اپنا بچہ واپس لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور میری دعا اس گاؤں کے لیے پوری ہو گئی تھی۔ میری اولاد کے ذریعے اس گاؤں کو آزادی ملی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔